لہٰذا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا برتھ ڈے کے نام سے میلاد منانا یہ صحابہ کرام سے ثابت نہیں ہے۔ آج جو میلاد النبی منایا جا رہا ہے، برتھ ڈے آف پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم منایا جا رہا ہے، وہ صحابہ کرام تو نہیں منائے، جبکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہر دن پیر کو روزہ رکھتے ہوئے دیکھتے تھے پیدائش کی شکر گزاری کے دن میں۔ تو گویا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم برتھ ڈے کے دن اللہ تعالیٰ کی شکر گزاری عبادت کے ذریعے کرتے۔ میلاد النبی، برتھ ڈے آف پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم منانے کی دلیل مسلم شریف 1162 حدیث میں مل گئی۔ پہلی بات، برتھ ڈے جو منایا جاتا ہے اس میں اور برتھ ڈیٹ یہ دونوں میں کیا فرق ہے یہ سمجھ لینا چاہیے۔ اس کے بعد اگر عقل مند ہے اور دین کی بات پر عمل کرنے کی محبت ہے تو بنیادی بات سمجھنے آ جائے گی، برتھ ڈے منانا کیسے ثابت ہے یا برتھ ڈیٹ جو منایا جا رہا ہے وہ منانا کیسے ثابت ہے۔ برتھ ڈے یعنی جس دن آپ کی پیدائش ہوئی، ڈے سے مراد دن ہے، سنڈے، منڈے، ٹیوزڈے، وینسڈے، تھرسڈے، فرائیڈے، سیٹرڈے، سنڈے۔ ڈیٹ سے مراد وہ تاریخ ہے، جیسے اگر کوئی پیدا ہوا 21 جون 1990، یہ برتھ ڈیٹ ہو گئی اس کی۔ برتھ ڈے کیا ہوگا؟ جس دن وہ پیدا ہوا، جیسے پیر کا دن، جمعرات کا دن، چہارشنبے کا دن، جمعہ کا دن، ہفتے کا دن، اتوار کا دن، یہ برتھ ڈے کہا جائے گا۔ آپ گوگل میں سرچ کر کے دیکھ لیجئے، کیونکہ اکثر چیزیں سرچ ہوتی ہیں، ڈیفرنس بٹوین برتھ ڈے اینڈ برتھ ڈیٹ۔ تو ڈیٹ میں اور ڈے میں فرق ہے۔ دنیا آج برتھ ڈے منا رہی ہے، لیکن برتھ ڈے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے وہ صرف پیر کے دن کا ہے، منڈے کے دن کا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر پیر کے دن اپنی برتھ ڈے کو اس طریقے سے سیلیبریٹ کرتے تھے گویا اللہ عز و جل کی شکر گزاری میں آپ کی پیدائش کے دن کی وجہ سے آپ روزہ رکھا کرتے تھے۔ مسلم شریف کی حدیث ہے 1162، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا پیر کے دن کیوں روزہ رکھتے ہیں؟ پہلی بات آپ نے کہی کیونکہ اس دن میں پیدا ہوا، برتھ ڈے ہے۔ دوسرا، اس دن مجھ پر وحی کا نزول ہوا۔ ترمذی شریف کی حدیث میں اس وجہ سے کیونکہ اس دن اعمال انسان کے اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش کیے جاتے ہیں، اور جمعرات کے سامنے بھی۔ میں اس لیے روزہ رکھتا ہوں کہ میرے اعمال جب اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش کیے جائیں تو عبادت کی حالت میں یعنی روزے کی حالت میں پیش کیے جائیں۔ یہ تین مقاصد ہیں۔ اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن دیا گیا، حدیث دی گئی، اور ایسی قوم دی گئی جو مسلمانوں کی صف اول کے لوگ ہیں، مومنین کی صف اول کے لوگ ہیں، صحابہ اکرام، جن کو قرآن اور سنت عمل کرنا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا۔ اور یہ جب قرآن اور سنت پہ عمل کرتے تھے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نگرانی کرتے تھے کہیں کوئی نئی چیز تو نہیں آ رہی ہے، کہیں کوئی بدعت تو نہیں آ رہی ہے، کہیں کوئی نیا جو سو معاملہ دین کے اندر تو نہیں آ رہا ہے۔ اگر کچھ نئی بات دکھتی تو کریکشن کیا کرتے قرآن اور سنت سے، اگر وہ غلط کام کرتے تو کریکشن کیا کرتے قرآن اور سنت سے۔ ایسی شکل میں جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زندگی میں نبوت ملنے کے بعد 23 سال ہر پیر کو ہر ہفتے میں روزہ رکھتے رہے، اپنی پیدائش کے دن کی شکر گزاری میں اللہ عز و جل کے لیے، اس عبادت کے ذریعے شکر گزاری اسلام میں ہوتی ہے، تو پھر صحابہ اکرام جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہر پیر کو روزہ دیکھتے ہوئے دیکھتے تھے، کسی نے اس نیت سے روزہ نہیں رکھا اپنی زندگی میں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پیدائش کی وجہ سے پیر کو روزہ رکھتے تھے، ہم بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کی وجہ سے پیر کو روزہ رکھتے ہیں، بلکہ صحابہ اکرام میں پیر کو روزہ رکھنا صرف اس وجہ سے ثابت ہے کیونکہ اعمال اللہ کے سامنے پیش کیے جاتے ہیں۔ تو گویا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم برتھ ڈے کے دن اللہ تعالیٰ کی شکر گزاری عبادت کے ذریعے کرتے۔ اسلام میں سیلیبریشن عبادت کے ذریعے ہے، عید الفطر سیلیبریشن 2 رکعت عید کی نماز کے ذریعے ہے اور صدقہ خیرات کے ذریعے ہے۔ اسی طرح عید الاضحیٰ کا سیلیبریشن جو ہے وہ قربانی جو عبادت ہے اس کے ذریعے ہے۔ تو لہذا دنیا کے اندر آج جو میلاد النبی منایا جا رہا ہے، برتھ ڈے آف پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم منایا جا رہا ہے، وہ صحابہ اکرام تو نہیں منائے، جبکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہر دن پیر کو روزہ رکھتے ہوئے دیکھتے تھے پیدائش کی شکر گزاری کے دن میں۔ تو لہذا برتھ ڈیٹ منانا ثابت نہیں ہے، برتھ ڈے کی دلیل مل گئی۔ اب برتھ ڈیٹ کیا ہے؟ 9 ربیع الاول،
پہلی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو برتھ ڈیٹ ہے 9 ربیع الاول ہے اور وہ سال ہے. اب برتھ ڈیٹ زندگی میں ایک ہی بار آتی ہے. جیسے مثال کے طور پر اگر آپ کی برتھ ڈے ہے 1 جنوری 1990, زندگی میں ایک ہی بار آتی, دوبارہ کبھی نہیں آتی, اس لیے کہ 1990 کے بعد 1991 کا آغاز ہوتا, اس طرح سال آگے بڑھتے جاتا. لیکن برتھ ڈے جو ہے وہ ڈے ہر ہفتے میں آتے رہتا. لیکن کیا ہم رہ سکتے ہماری برتھ ڈے کے دن روزہ؟ علماء کرام نے کہا صحابہ نے نہیں رہا, نہ اسلاف میں رہا, لہٰذا ہمارے لیے بھی وہ عمل درست نہیں ہے. لہٰذا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا برتھ ڈے کے نام سے میلاد منانا یہ صحابہ کرام سے ثابت نہیں ہے, بلکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مناتے تھے, یعنی شکر گزاری کرتے تھے, لیکن صحابہ اس نیت سے کبھی اپنی زندگی میں روزہ بھی نہیں رکھے. اگر رکھتے تو یقیناً منانے کی بات جو سو آ جاتی. لہذا اب جو دنیا کے اندر کیا جا رہا ہے یہ شکر گزاری نہیں ہے, یہ تماشا ہے, یہ لائٹ جلانا یا جو سو جھنڈے جلانا, ارچ لگانا, ناچنا, گھومنا, نئے نئے طریقے کرنا, سب بدعہ ہے, اور بدعہ میں کفریہ الفاظ لے کر جانا ہے, شرک ہو جاتا ہے. لہذا امت میں آج جو میلاد النبی کے نام سے فتنہ متایا جا رہا ہے یہ صحابہ سے تو ثابت نہیں ہے, اس لیے کہ قرآن اور سنت کے ساتھ ساتھ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مسلمانوں کی ایک جماعت دی گئی تھی جو نیا کام کرتے تو ان سے روکتے تھے, جو غلط کام کرتے تو ان کی اصلاح کرتے تھے اور انہیں صحیح تعلیم دیا کرتے تھے. اب صحابہ سے جو چیز ثابت نہیں ہے, اگر قوم اگر وہ عمل کرتی ہے تو اپنے آپ کو صحابہ سے بہتر بنا رہی ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں ارشاد فرمایا ما انا علیہ الیوم واصحابی, میری امت میں 73 فرقے ہوں گے, 72 جہنم میں جائیں گے, ایک ہوگا جو جنت میں جائے گا. ما انا علیہ الیوم واصحابی, میں اور میرے صحابہ میری زندگی میں جیسا دین کو سیکھ کر عمل کیے, وہ تم میں سے جو ویسے دین پر عمل کرے گا وہ بھی راست جنت میں جائے گا بغیر جہنم میں جائے. اب میلاد اگر صحابہ منائے مناؤ تو جنت میں راست جاؤ گے, نہیں منائے تو مت بناؤ, راست جنت میں جاؤ گے انشاءاللہ. آپ نے برتھ ڈے منایا ہے, اگر یہ ثابت ہے تو مناؤ, اگر نہیں منایا تو چھوڑ دو, راست انشاءاللہ جنت میں جاؤ گے. بس اختلاف دور کرنے کا واحد ذریعہ ہے صحابہ نے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے دین سیکھا ویسے سیکھ کے عمل کرو, ویسی تبلیغ کرو, اسی کو سمجھو, اسی کو پہلاؤ, اسی میں جو سو بقا ہے, اسی میں کامیابی ہے. لیکن اگر صحابہ سے اپنے آپ کو بڑھ کے سمجھ رہے ہیں, میلاد مناؤ, لوٹو, ناچو, جو کرتے کرو, اس کا عذاب اور اس کی جو حوض کوثر پہ پانی نہیں پلایا جائے گا وہ پھر کہیں چکنا نہ پڑے. اللہ ایسی گمراہی سے ہم سب کو محفوظ رکھے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.